السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اور میرے اس ویڈیو کو دیکھنے والے ویورز، میرے چینل عمل اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ الحمدللہ لاسٹ سیشن میں پارٹ 3 میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ناظرہ و ترجمہ کیا تھا، اور ہمارا جو سماعت قرآن کا سیشن سٹارٹ ہوا ہے عمل اور زندگی چینل پر، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ سماعت قرآن بس ایک مہینے میں قرآن ختم کرنا ہے ترجمے تفسیر کے ساتھ، یا پھر 2 مہینے میں ختم کرنا ہے۔ میرا مقصد تو سماعت قرآن میں قرآن کو ختم کرنا میں تفسیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ سیشن سال 2 سال 3 سال چلے گا، بٹ ایک ایک آیت کو سمجھنا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کو ترجمے میں تفسیر کے ساتھ سمجھنا ہے، قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ٹائم کنزمپشن زیادہ ہوگا، کوئی بات نہیں۔ ہم اگر قرآن کی ایک آیت سے بھی اگر ہم فیض یاب ہو گئے تو ہماری زندگی کامیاب ہے انشاءاللہ۔ جیسا اب میں شروع کروں گی، اور الحمدللہ جیسا میں ہمیشہ بتاتے آئی ہوں کہ سماعت قرآن سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ جو بہنیں جوائن نہیں ہوئی ہے جوائن ہو جائیے، اور ڈیلی کے یا 2 دن میں ایک بار 4 منٹ کا ٹائم دیجیے، 5 منٹس کا ٹائم دیجیے، چلے گا، لیکن اتنا ہے کہ جو بھی آپ کو چیز سمجھ میں آ گئی، اچھی لگی، اس کا مطالعہ، تو اپنی زندگی میں اس سے فیض یاب ہو جائیے، اپنی زندگیوں میں اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں گے۔ تو الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کچھ اس طرح سے تھی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو الحمدللہ اس کا ترجمہ میں نے بیان کی تھی، کچھ اس طرح سے تھا کہ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے یکساں ہیں، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ آیت نمبر 6 یہاں تک ترجمہ ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے میں بیان فرماؤں گی۔ اب دیکھیے، ہم نے قرآن سے ہمیں کس طرح ہدایت مل سکتی ہے، قرآن کن کن کو ہدایت دے سکتی ہے۔ اپنے قرآن مینس اللہ تعالیٰ کے الفاظ، اللہ تعالیٰ ہم سے بیان فرما رہا ہے، اپنے نبیوں کے ذریعے ہم سے بیان فرما رہا ہے۔ تو اس میں ہم نے 3 شرطیں آلریڈی 3 شرطوں کا مطالعہ کر چکا ہے کہ قرآن سے کون کون لوگ کو ہدایت مل سکتی ہے۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ وہ آدمی پرہیزگار ہو، اور دوسری شرط یہ تھی کہ توحید دل میں اس کے ایمان رہو، غیب پر ایمان رہو، ایمان بالغیب اس کے اندر وہ جذبہ ہو، توحید یعنی ایمان پختہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ ایسے بھی نہ ہو کہ صرف مان لیا، ہاں چلو اللہ ایک ہے، کہ ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ گفتگو یہ ہے کہ خدا سب کچھ ہے، عمل یہ ہے کہ خدا کچھ بھی نہیں۔ صرف مان کر چلنا ہی ضروری نہیں ہے، اس سے بھی قرآن سے ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو یہ کچھ 3 شرطیں بتائی گئی ہیں۔ آج ہم چوتھی شرط کیا ہے انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر سرپرست نہ ہو، اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو، جس چیز پر ایمان لایا ہو اس کے خاطر مال قربانی کرنے میں بھی دریغ نہ کرے، یعنی آدمی کنجوس بخل نہ ہو۔ اللہ نے جتنا عطا کیا اس کا 1% تو بھی وہ اپنے صدقہ خیرات کریں، اپنے بندوں کے حقوق جو بھی اس کے ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، پہلے ان کے حقوق ادا کریں، مطلب اس کا دل تنگ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر عطا کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سب کے حقوق ادا کریں۔ صرف مال سے ہی نہیں، اچھی بات کرنا بھی نیکی ہے۔ اگر آپ کسی سے اچھی بات کر دیے تو بھی آپ اس شخص کا، اس بندے کا حق آپ نے آپ سے ادا ہو گیا ہے۔ اب اس میں دیکھیے 5ویں شرط یہ ہے، ابھی آیت نمبر 7 میں الحمدللہ انشاءاللہ ناظرہ کروں گی۔ آیت نمبر 7 کچھ اس طرح سے ہے:
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سامعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو یہ ہے آیت نمبر 7 سورہ بقرہ کی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ دیکھیے ترجمہ اس کا، انہیں خبردار کر دیا کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ تو ہو گیا، اب اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ آیت نمبر 7 میں قرآن سے رہنمائی اور فائدہ اٹھانے کی 5ویں شرط بتائی ہوئی ہے، اور 5ویں شرط میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کو ان کتابوں کو برحق تسلیم کرنا چاہیے جو وحی کے ذریعے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پہلے انبیاء کرام پر نازل فرمائی، جیسے توریت، زبور، انجیل یہ نازل فرمائی ہیں، اور اس کی شرط کی بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس ضرورت ہی کے قائل نہ ہوں۔ اب ان لوگوں کو جس کو ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، تو ان کے لیے قرآن کی ہدایت کا دروازہ بند ہے، یعنی ان کے مہر لگا دی گئی ہے، ان کے اوپر ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کتنی بھی اچھی باتیں کرو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، یعنی مطلب ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا دروازہ ان کے لیے بند ہے۔ یہ رہی 5ویں شرط جو آیت نمبر 7 میں بتائی ہوئی ہے۔ اور اس میں ایک اور بات میں بتانا چاہتی ہوں جیسا کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کس کی؟ جو بھی ہدایت ہے قرآن کی ہدایت، تو جن کے کانوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دیے اللہ تعالیٰ نے، اور کن لوگوں کے لیے؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، اس ضرورت کے تو قائل ہوں، مگر اس کے لیے وہی رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں، اور خود کش نظریات قائم کر کے انہی کو خدائی ہدایت قرار دے بیٹھے ہیں، یعنی وہ اپنے دل سے من گھڑت کہانیاں بنا لیتے ہیں اور اس کو ہی خدا کی ہدایت بنا کر مان لیتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور آسمانی کتابوں کے بھی تو قائل ہوں، مگر صرف اس کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے، یا وہ یہ بھی قیاس کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہمیں آسمانی کتابوں کے تو قائل ہیں، لیکن ان کتابوں کے بھی قائل ہیں کہ جو ان کے آبا و اجداد باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں، تو ہم کو بھی اس کی سرچشمی کرنی چاہیے۔ اس میں اور ایک بات بتائی ہوئی ہے کہ دوسری ہدایت تو یہ ہے کہ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، اور جو بھی ہے اسے قبول کرنے سے وہ لوگ انکار کر دیں۔ ایسے سب لوگ الگ کر کے قرآن اپنا چشمِ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدا کی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہوں۔ قرآن ہماری ایسی آسمانی کتاب ہے جو اپنا فیض کا دروازہ انہی لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خود کو خدا کی ہدایت کا محتاج مانے، کہ ہم صرف خدا کے محتاج ہیں، ہم صرف خدا کے بندے ہیں، اور انہی کے لیے آخرت اور دنیا کی بھلائی ہے۔ اور ایک بات بتائی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ خدا کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی، بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی خلق تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ کسی نسلی و قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہوں، بلکہ خالص حق کے پرستار ہوں۔ اس لیے حق جہاں جہاں جس شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیں۔ برحق ہم کو حق بات کرنی چاہیے، حق تعالیٰ صرف ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، اس بات کو ہمیں ماننا چاہیے، حق و ایمان پر رہنا چاہیے، اور جہاں پہ بھی
جہاں پہ بھی جس شکل میں بھی حق نظر آئے وہاں ہم اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں سر جھکانا چاہیے۔ تو میری بہنوں، یہ رہا ہمارا آج کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں کی تفسیر، جس میں قرآن کی رہنمائی سے کس طرح فائدہ اٹھائیں اس کی چوتھی اور پانچویں شرط 6 اور چھٹی اور 7ویں آیت میں بتائی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہمارے سماعت قرآن سیشن میں آیت نمبر 8 اور 9 کا ناظرہ میں ترجمہ ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور سماعت قرآن سیشن اٹینڈ کریں گے گھر بیٹھے ہی۔ ڈیلی تو ہم فون یوز کرتے ہیں، جب رات میں سوتے ہیں تو ریلز دیکھ کے سوتے ہیں، کیوں نہ یہ 5 منٹ نکال کر 6 منٹ نکال کر تفسیر و بیان سن لیں۔ کیا پتہ کسی کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ کی نصیحت سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے۔ ویسے ایک قول بھی ہے نا کہ نصیحت چاہے دیوار پر ہو اسے ذہن میں ڈال لو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ نیک و ہدایت مند بنائے اور اس قابل بنائے کہ ہم جو سنیں وہ دوسروں کو سنائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی تلقین کرے کہ ہم حق پہ رہیں، باطل سے بچیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اور ہم صرف اللہ کے محتاج ہیں یہ مانتے ہوئے چلیں، یہ تسلیم کرتے ہوئے چلیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔